کہ کوئی بھی فرد چاہتا ہے اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی زندگی میں خوشی ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اسے اچانک موت نہ آئے، اللہ اس کی عبادات کو قبول فرمائے، اسے شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل جو اپنی زندگی میں انجام دے سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت خالقیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی کس کے ذریعے سے؟ والدین کے وسیلے سے۔ اور صفت ربوبیت پروردگار آشکار ہوئی اس کائنات میں کس کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے۔ والدین کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد پھر ان والدین کے ذریعے سے پروردگار نے ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی۔ ان دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے، یہ پہلی بات۔ اور اب دوسرا سوال کہ جب اللہ والدین کی اطاعت کو ہم پر واجب کر رہا ہے اور خود اپنی اطاعت کو بھی اللہ نے بشر پر واجب قرار دیا، تو یہ دو اطاعتیں کیا یہ دو اطاعتیں ایک ہیں؟ نہ، ٹکرا سکتی ہیں، کبھی بھی ان میں تصادم ہو سکتا ہے۔ خدا بندے سے کچھ اور چاہے اور وہ بندہ اگر کسی کا بیٹا ہے والدین کچھ اور مانگ لے، اس ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات مانی جائے؟ نہ تفصیل بیان کروں گا، جلدی نہ دکھائی۔ صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت ہے، یہ حق تعالی کی مشیت کے مظہر ہیں۔ یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ صرف وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ باقی ہمارے والدین کوئی بھی ایسی بات خواہش کر سکتے ہیں جو خدا کی مرضی سے ٹکرائے، تو کیا کریں؟ یہاں پر 5 صورتیں ہیں، 5 حالتیں ہیں۔ ہمارا کوئی بھی کام ان 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح جائز ہے، یا مستحب ہے۔ مستحب ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہے اور اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ مکروہ ایسا کام جسے ترک کرنے میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے، جیسے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے، 2 خواتین چل رہی ہیں ان کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے۔ مکروہ وہ کام اگر اسے چھوڑا جائے تو اس کے چھوڑنے میں ثواب ہے، یہ وضاحت ضروری تھی۔ ہمارا کوئی بھی کام ان 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مستحب۔ ان 5 میں خدا کہاں ہے؟ میں فقہ اہل تسنن، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان احادیث کو اور فقہ اہل تسنن کو مد نظر رکھ کر اور فقہ اہل تشیع سب کو دیکھ کے یہ بات کرنے لگا ہوں اور یہ قانون دینے لگا ہوں آپ کو۔ ان 5 میں سے خدا کہاں ہے اور والدین کہاں ہیں؟ ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ پہلے ہے اور والدین بعد میں، باقی 3 میں اللہ نے خود والدین کو پہلے رکھا ہے اور خود کو بعد میں رکھا ہے۔ صرف واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، باقی جتنے بھی مستحبات ہیں جن کی تعداد 2000 ہے، مکروہات اور مباحات، ان سب میں والدین مقدم ہیں، اللہ بعد میں۔ یہ خود خدا کا اعلان ہے۔ واجب میں خدا پہلے، اگر والدین واجب سے روکیں آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر باپ یا ماں یہ کہہ دے کہ نہ نماز فجر نہ پڑھو، نہ آپ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اگر فعل حرام کا مطالبہ کریں کہ تھوڑا سا شراب پی لو، نہ آپ بھی نہیں مانیں گے۔ واجب اور حرام میں خدا مقدم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، مباحات ہیں، والدین پہلے۔ نماز پڑھنا مستحب ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا مستحب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، معذرت۔ نماز واجب ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔
نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر باپ روک دے کہ نہ مسجد جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں پڑھو، جماعت کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، فرادہ پڑھو، جماعت ہو رہی ہے، باپ کہہ دے تو نہیں، تم فرادہ پڑھو، اب کس کی مانے گا؟ اب والدین کی مانے گا۔ نماز تہجد اور نماز شب مستحب ہے، عمرہ مستحب ہے۔ اگر باپ یا ماں روک دیں اور اب نماز تہجد پڑھے گا، یہ گنہگار ہے، اس کی تہجد قبول نہیں ہے، نماز شب قبول نہیں۔ جتنے بھی مستحبات ہیں سب میں والدین پہلے ہیں، اللہ بعد میں، مکروہات مباحات یہ دوسری بات جو عرض کی میں نے آپ خدمت میں۔ اب تیسرا سوال، اگر والدین میں تصادم ہو جائے، یہ تو اللہ اور والدین کی بات تھی، اگر خود والدین کے مابین تصادم ہو جائے، باپ کچھ کہے اور ماں کچھ اور کہے، تو کس کی مانے؟ باپ کی، جماع کی؟ یہاں پر دین نے 4 امتیازات باپ کو دیے، ان میں ماں شریک نہیں ہے، اور 1 امتیاز دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں ہے۔ پہلا امتیاز جو صرف باپ کے لیے ماں شامل نہیں ہے، باپ کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہیں، ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں۔ اگر خوشی سے پڑھ دی الگ بات ہے۔ دوسرا فرق، باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں جانے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے اجازت واجب ہے، لازم ہے۔ تیسرا فرق، باپ اپنی اولاد کی مرضی کے بغیر ان کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، یہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، لیکن ماں کو شریعت نے حق نہیں دیا، حد جاری ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا فرق، باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق ولایت حاصل ہے، ماں کو حق حاصل نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے مشہور ہے، عام طور پہ اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لڑکی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، دونوں کولیگ ہیں، آفس میں ہیں یا یونیورسٹی میں، ذہنی ہم آہنگی ہو گئی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کریں گے والدین کی مرضی کے بغیر، مثلا کورٹ میرج کریں گے، اور جج کہہ دے کہ ہاں آپ کی شادی ہو سکتی ہے، اور کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھا دے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر لڑکی بھی راضی ہے، لڑکی کی ماں بھی راضی ہے، لڑکی کی ساری بہنیں بھائی راضی ہیں، تمام خالائیں ماموں نانی نانا سب راضی ہیں، اور چیف جسٹس یہ فیصلہ دے کہ شادی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آرڈر جاری کریں کہ ہر حال میں اس شادی کو ہونا چاہیے، اور مفتی اعظم اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے، کیا حیثیت ہے؟ اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں جب تک باپ کی اجازت نہ ہو۔ یہ حق کے ولایت پروردگار نے باپ کو دیا، اس میں ماں شریک نہیں ہے۔ یہ 4 امتیازات باپ کے لیے، اور 1 امتیاز جو اللہ نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت میں ماں بلائے، کس طرف جائے گا؟ امام چہاروں نے فرمایا ماں کی طرف۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہ اس لیے ایک تو اس نے حمل کی اور ولادت کی زحمتوں کو برداشت کیا، دوسرا اس کا دل نرم ہے، اگر انکار کرے گا اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ تیسری بات، کتنے حقوق بیان کیے دین نے، قرآن نے، سنت نے اور شریعت نے والدین کے لیے۔ ان حقوق کی تعداد 80 ہے، 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے ہے۔ زندگی میں آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے، ان کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، ان کے غم میں آپ اپنی خوشی نہیں منا سکتے، ان سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، ان کو حکم نہیں دے سکتے۔ مثلا باپ بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے میٹھا مضر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، اور باپ اگر میٹھا کھانا چاہتا ہے، بیٹا زبردستی نہیں کر سکتا، یہ حکمن نہیں کہہ سکتا، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے کہ بابا یہ آپ کے لیے اچھی نہیں۔ 10 حقوق کا تعلق مال سے، 10 کا زبان سے، 10 کا جسم سے، یہ سارے آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے، اور 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔
بہت سارے افراد زندگی میں والدین کی مطیع رہے لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی وہ حقوق ادا نہ کرنے کے باعث نافرمان ہوئے، عاق ہو گئے. اور بعض افراد جو زندگی میں والدین کے حقوق ادا نہ کر سکے لیکن ان کے مرنے کے بعد متوجہ ہو گئے، ان کے حقوق ادا کیے، اب یہ فرمانبردار شمار ہوں گے اللہ کے. پانچویں بات، کیا کوئی انسان ان حقوق سے مستثنا ہے، معاف ہے کسی کو؟ نہ کوئی بھی انسان ان حقوق سے مستثنا نہیں ہے جنہیں قرآن و سنت نے بیان کیا، حتیٰ وہ نبی کیوں نہ ہو. قرآن مجید نے 25 انبیاء کا ذکر نام لے کے کیا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک جگہ اکٹھے آپ کو نہیں ملے گا. سب سے زیادہ جناب موسیٰ کا ذکر ہے لیکن ٹکڑوں میں ہے. کچھ بنی اسرائیل میں آیات ہیں، کچھ البقرہ میں، کچھ آل عمران میں، کچھ دوسری صورتوں میں. ایک نبی ہیں جن کا پروردگار نے مسلسل ذکر کیا، 111 آیتیں، شروع سے لے کے آخر تک ساری آیات جناب یوسف سے متعلق ہیں. یہ یوسف جو اپنے باپ یعقوب کے اوپر حق ولایت رکھتے تھے اور جن کے کردار کو قرآن نے سراہا ہے اور جنہیں قرآن نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، یہ جناب یوسف جس لمحے باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کئی سالوں کے بعد، جدائی کے بعد جب ملتے ہیں، جیسے یعقوب کی نگاہ پڑی یوسف پر تو یعقوب سواری سے نیچے اتر آئے اور دوڑنا شروع کر دیا. یوسف سوار تھے اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، اکابرین سلطنت کے ساتھ، خواص کے ساتھ سوار ہو کے چل رہے تھے. جب باپ کو اس طرح سے آتے ہوئے دیکھا، سوچا میں اتر جاؤں، خیال کیا نہ، سرکاری اور حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ مجھے اسی طرح سے سوار ہو کے جانا چاہیے. جب سب افراد سوار ہیں، وزیر، مشیر، اکابرین، خواص، تو بہتر ہے میں بھی سوار ہو کے چلوں سب کے ساتھ. لیکن چند لمحوں کے بعد جناب یوسف کو احساس ہوا کہ جب باپ پیادہ ہے اور میری طرف تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھے بھی اتر جانا چاہیے سواری سے اور مجھے حکومتی پروٹوکول کی رعایت نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچ کر کے یوسف سواری سے نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے بڑھے جناب یعقوب کی طرف. لیکن اس سے پہلے کہ باپ بیٹے سے معانقہ کرتا اور بغلگیر ہوتا، پروردگار نے جبرائیل کو بھیج دیا. جبرائیل آئے، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے یوسف اپنا داہنا ہاتھ کھولیے. جناب یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ کھولا، دیکھا ایک نور ساطع ہوا، بلند ہوا آسمان کی طرف. یوسف نے تعجب سے استفسار کیا، اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت ہے. اب آپ کے صلب میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خود تو نبی ہیں لیکن آپ کی نسل اور اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. حیرت سے پوچھا جناب یوسف نے، جبرائیل کیوں؟ کہ اس لیے خدا فرما رہے آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے اور خدا کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے. ایک جوان صحابی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ بتائیں میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ کون سی جنت؟ کہا آپ نے فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جاتا ہے، میرا بھائی شہید ہے. تو ہاں تمہارا بھائی شہید ہے. کہ پھر آپ نے کیوں فرمایا کون سی جنت؟ کہ اس لیے اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی نبی مستثنا نہیں، کوئی صحابی مستثنا نہیں. حتیٰ زندہ ہونا اور موت مر جانے کے بعد والدین اولاد کے لیے مجرے فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں. والدین کے ذریعے سے یہ نعمتیں اولاد تک آتی ہیں اور والدین کے وجود کے باعث ان کی برکت سے بہت سارے عذاب اور مصیبتیں انسان کے اوپر نازل نہیں ہوتے. ایک صحابی آیا ختمی مرتبت کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں
نقصان ہوتا ہے، مقروض ہو گیا ہوں. آپ دعا کریں پروردگار میری مشکلات کو آسان کرے. فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں پھر کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ. والدین کے پاس جاؤ. کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. ختمی مرتبت نے فرمایا یہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ انتقال ہو چکا ہے. کہ انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ جاؤ ان کی قبر کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو، پروردگار تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. اور 11ویں بات، وہ شے جس میں مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہے. یہ جو حقوق دین نے بیان کی جن کی تعداد 80 ہے، کیا یہ حقوق صرف ان والدین کو حاصل ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں؟ اگر باپ گنہگار ہے، اگر ماں گنہگار ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر منافق ہے یا کافر ہے، کیا اگر کافر باپ یا کافر ماں اولاد کو مستحب سے روکے اب کیا کرے گا؟ اب ختمی مرتبت نے اصول دیا. فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے. اور تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے، والدین اگر کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے. کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے. جو گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع اس لیے میں اب سمیٹنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں میں سب کو نظر انداز کر کے ایک بات آپ سے کہتا ہوں. ہماری زندگی میں کچھ نیک کام ایسے ہیں جن کی جزا اللہ ہمیں آخرت میں دے گا. ہم وہ نیک کام کر چکے لیکن جزا دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی. اور کچھ برے کام ایسے ہوئے ہم سے جن کی سزا اللہ ہمیں آخرت میں دے گا، دنیا میں حساب کتاب نہیں ان کا، یا قبر میں، اور قبر میں نہ دیا تو آخرت میں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کی سزا اور جزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے. اور ان سب کاموں میں سے سر فہرست والدین کی اطاعت فرما برداری اور دوسری طرف ان کی نافرما برداری ہے. اگر کوئی شخص والدین کا مطیع ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں زندگی میں جزا دیتا ہے. جو معصومین نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا. اور اگر کوئی شخص والدین کا نافرما بردار ہے، ان کی دل آزاری کی، دل دکھایا، حقوق ادا نہیں کیے، آخرت بہت بعد میں اللہ اس عمل کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے اس کو. اور سب سے جلد جس گناہ کی سزا ملتی ہے وہ والدین کی دل آزاری. قرآن کی 114 صورتیں، ان میں سب سے بڑا سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے سورہ البقرہ. اس سورہ البقرہ میں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، کوئی بھی اور نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن تعجب یہ کہ اس کا نام البقرہ ہے اور یہ نام توقیفی ہے. علوم قرآن کے ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ نام خود خدا نے رکھا ہے. البقرہ اگر آپ کی پنجابی زبان میں، اردو زبان میں ترجمہ کریں تو کیا معنی بنے گا؟ گائے. اگر یہ قرآن اردو میں ہوتا اور آپ سے کہا جاتا کہ بتائیں قرآن کی دوسری سورہ کا کیا نام ہے؟ گائے. اگر کسی کی حماقت کی مثال دینی ہو ہماری زندگی میں تو کہتے فلاں تو گائے ہے، احمق ہے. اللہ نے قرآن میں سب سے بڑے سورہ کا نام گائے رکھا. کیوں؟ جب 8ویں امام سے یہ سوال کیا گیا، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے، تو حضرت نے فرمایا، کہا کہ یہی بات کہ اللہ کچھ چیزوں کی جزا اسی دنیا میں دیتا ہے، اور پروردگار نے ایک جوان کو اس کے عمل کے صلے کی جزا دینی تھی، اس لیے یہ گائے کا واقعہ پیش آیا. اور نام گائے اس لیے رکھا تاکہ انسان جیسی قرآن کھولے اس سورہ کو فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے. اس سورہ کے باقی مضامین اپنی جگہ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے سب سے پہلے
جب بھی یہ نام سنے یا سورہ کو پڑھے فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے. اولاد یعقوب میں سے، جناب اسرائیل کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا. اور قتل کیا جب تو ایک خاتون کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ اس کے چچا کے بیٹے کی منگیتر تھی، ان کی منگنی ہو چکی تھی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے. اس نے رات اپنے غلام کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹتا وہ وہاں لے کے گیا، اس گھر کے باہر رکھ دی جن کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی. یہ تاثر دینے کی کوشش کی قاتل یہ ہے. اب جب صبح لوگ اٹھے، دیکھا کہ یہ لاش پڑی ہے، پریشان ہوئے قاتل کون ہے. تو اب جھگڑا شروع ہو گیا، ایک کہتا ہے یہ قاتل ہے، دوسرا کہتا ہے یہ قاتل ہے. بالآخر جب جھگڑا بڑھا اور 2 سے 3 افراد قتل ہو گئے، اب خدشہ تھا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. سب نے کہا کہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے نبی خدا جناب موسیٰ کلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں. سب گئے جناب موسیٰ کی طرف، اور جناب موسیٰ نے کہا، جب ان سے پوچھا تو اب کوئی طور پہ تشریف لے کے گئے، پلٹ کے کہا اللہ یہ فرما رہے کہ گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کاٹو، اور اس دم کو مقتول کے ساتھ مس کرو، اور مقتول زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. آپ کو یہودیوں کا مزاج پتہ ہے، جو نمونے آج ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے، کٹ حجتی اور حجت بازی. یہ اب بہانہ جوئی سے کام شروع کیا. کہا اے نبی خدا بتائیں، اب ٹالنا چاہتے ہیں نا بات کو، تو کہا بتائیں گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہو بوڑھی ہو. کلا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو. رنگ کیسا ہو، فاقع اللونہ تسر الناظرین، اور باقی خصوصیات. حضرت نے جواب دیے. جب کوئی سوال نہ بچا، قرآن نے فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جو تمہیں حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو. اب کیا کرتے؟ چاروں ناچار ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، اور تلاش کرتے کرتے پورے خطے میں یہ گائے صرف ایک جوان کے پاس ہے. اور یہ جوان کون ہے؟ ایک تاجر ہے. تاجر ہے، اور یہ جوان کیا کرتا ہے؟ تجارت کرتا ہے. کسی کے ساتھ اس نے معاملہ طے کیا، اور اب جنس لینی ہے اور مال دینا ہے، ان کو رقم دینی ہے. تو جب رقم اٹھانے کے لیے گیا، اس قفسے کی صندوق کی چابی اٹھانے کے لیے، تو وہ چابی باپ کے تکیے کے نیچے تھی، اور باپ سو رہا تھا. اب یہ گیا، اس نے سوچا کیا کروں، اگر میں نے چابی نکالی باپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور باپ جاگ گیا، آرام خراب ہوگا. تو کیا کروں؟ کیا میں اس فائدے سے دستبردار ہو جاؤں، ان کو واپس بھیج دوں، یا باپ کو جگاؤں؟ پھر سوچا مال دنیا ہے، پھر مل جائے گا، میں اس مال دنیا کے لیے باپ کے آرام کو خراب کروں یہ مناسب نہیں. پلٹ گیا، ان سے عذر خواہی کی، کہا میں نے یہ معاملہ نہیں کرنا آپ کے ساتھ. ان کا تمہیں فائدہ ہوگا، کہاں فائدہ ہے، لیکن مجھے فائدہ نہیں چاہیے. جب باپ جاگا، اسے پتہ چلا کہ بیٹے نے میرے آرام کی خاطر اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا، تو خوش ہو کے دعا دی، اور پھر کہیے میرے پاس ایک گائے ہے، یہ تحفے میں رکھ لو، تمہیں کام آئے گی. اب یہ وہی گائے ہے جس میں یہ ساری خصوصیات جمع ہیں. اور اب بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ جوان بیچے، لیکن کہتے ہیں یہ تو میرے باپ کی یادگار ہے، میں نے نہیں بیچنی. اب انہیں موقع ملا، کہا اے موسیٰ کلیم جب یہ نہیں بیچنا چاہتا تو آپ اجازت دیں ہم کوئی سی گائے ذبح کریں. فرمایا نہ، اللہ چاہتا ہے یہی گائے. بنی اسرائیل نے کہا اگر یہی گائے مطلوب ہے تو پھر اسے کہیں کہ بیچے، یا میں اجازت دیں ہم دوسری گائے ذبح کریں. حضرت نے فرمایا میں سفارش کرتا ہوں. سفارش کی، کہا اے نبی خدا میں آپ کے احترام میں یہ گائے دینے کے لیے آمادہ ہوں. اب سوال ہوا کہ قیمت کیا ہو؟ جناب موسیٰ کلیم نے کہا میں خدا سے پوچھ کے بتاؤں گا. اور جب استفسار کیا بارگاہ احدیت میں، خدا نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہو اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرو، اور جتنا اس کے چمڑے کے اندر، کھال کے اندر سونا سما سکتا ہے یہ اس کی قیمت ہے. اب چیخے کہ یہ کیا، کہ یہ امر خدا ہے. امام رضا نے اپنے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو اللہ نے ایسے کیوں کیا؟
اگر اللہ نے قاتل کا نام بتانا ہوتا براہ راست قاتل کا نام بتا دیتا. یہ گائے کی بات کیوں کی پروردگار نے؟ اس لیے کہ پروردگار قاتل کا سراغ دینے کے ساتھ ساتھ ایک جوان کو اس کے والدین کی اطاعت کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہتا تھا. اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو ایک بوڑھا صحابی اپنے بیٹے کو لے کے آیا پیغمبر کے پاس کہ یا رسول اللہ، یہ میرا خیال نہیں رکھتا، میری ضروریات پوری نہیں کرتا، جب بھی کچھ مانگتا ہوں مجھے کپڑے چاہیے، مجھے خوراک چاہیے، بہانہ جوئی کرتا ہے. دار علی کے پاس اس کے پاس رقم ہے. خاتم العطاء نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے، خیال رکھو. کہ یا رسول اللہ میں مشکلات کا شکار ہوں، خود مقروض ہوں، میں ان کا کیا خیال کروں؟ حضرت نے فرمایا تو اپنے اس مال کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بنا سکتا تھا، آخرت بھی بنا سکتا تھا، لیکن تو عنقریب دوسروں کے لیے مقام عبرت بننے والا ہے. اور باپ سے کہا کہ آئندہ اس بیٹے سے نہ مانگنا، جب بھی ضرورت ہو میرے پاس آنا. بیت المال سے اس کا وظیفہ معین کر دیا، رخصت کیا. وہ جوان کی مثال جو آپ کے سامنے عرض کی، اور اب یہ جوان یہ گیا وہاں سے خوش خوش کے چلے، اب جان چھوٹ گئی پکی پکی. اور 3 سے 4 دن کے بعد جب اس نے معاملہ کیا، یہ کھجوروں کا بزنس کرتا تھا، تو اس نے رقم لی اور اب کھجوریں منتقل کرنی ہیں. جب گودام کھولا سب میں کیڑا پڑ چکا ہے. اب پیسے واپس کیے اور اضافی رقم خرچ کر کے گودام کو خالی کروایا، اور پھر بیمار پڑ گیا اور بچی کچی رقم اپنے علاج معالجے پہ خرچ کی اور صحت یاب نہ ہو سکا. اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں گھر میں، بیماری بھی ہے، اور کچھ دن میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے اور اب اسے چلنا مشکل ہے. ایک دن ختمی مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں گلی میں، اور سامنے سے یہی صحابی آ رہا ہے اس حال میں کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کبھی بیٹھتے ہو کبھی اٹھتا ہے اور دیوار کا سہارا لے کے چل رہا ہے. پیغمبر رک گئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا اگر کوئی اپنے والدین کے نافرما بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس جوان کو دیکھو. یہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی بچا سکتا تھا، آخرت کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن ان قریب یہ مرے گا، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادات، یہ گریہ و بکا کچھ کام نہیں آئے گا اگر والدین ناراض ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، فرزند حسین فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے، جاؤ اسے علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ. جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، جتنی عبادت کر سکتا ہے کر لے، اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے. اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی تمہاری دعا مستجاب ہوگی. بس میرے عزیزو، والدین مجرے فیض ہیں. اگر کوئی جوان یا کوئی بھی فرد چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی زندگی میں خوشی ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اسے اچانک موت نہ آئے، اسے مرنے سے پہلے پروردگار توبہ کی توفیق عطا کرے، اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار ہو، اللہ اس کی عبادات کو قبول فرمائے، اسے قبر میں مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ ہو، حساب و کتاب اور سوالات میں آسانی ہو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل جو اپنی زندگی میں انجام دے سکتا ہے وہ والدین کی اطاعت ہے، والدین کی فرمانبرداری ہے، والدین کی عزت ہے. حق تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا. یہ والدین علماء اخلاق اور علماء اور محققین نے اور مفسرین نے انسان سازی کے جو عوامل ذکر کی، ان کی تعداد 6 ہے. میں ایک جملہ عرض کروں، اور یہ جملہ روح قرآن ہے. جوان اسے لوح دل پہ نقش کریں.
اور یاد رکھیں اس جملے کو کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور انسان سازی کے جو عوامل ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ یہ 6 فیکٹرز ہیں، 3 ہڈن ہیں، 3 اوپن ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی۔ عوامل خفی، ہڈن فیکٹرز، ایک توفیق، دعا اور توارث صفات، جینز۔ اور عوامل جلی، سماج، سوسائٹی، استاد اور والدین۔ ان 6 میں سے قوی ترین عامل والدین، اور والدین میں سے قوی ترین عامل انسان سازی کا وہ ماں کا وجود ہے۔